بنا دیتے ہیں. اصل نشان کی وجہ جو ہے دعوت اسلامی کے جو پیشانی دعوت اسلامی والوں کے آپ کو پیشانی نظر آئی، تو یہ نشان ہر اس نمازی کے پڑھنا چاہیے کہ جو صحیح معنوں میں سجدہ کرے، کیونکہ حدیث پاک میں کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. نمبر 1 منہ، چہرہ، منہ. نمبر 2 ہاتھ، یہ 3 ہو گئے. پھر 2 گھٹنے، یہ 5. پھر وہ 2 پاؤں کے پنجے. اس طرح 7 ہڈیاں ہو جاتی ہیں. اب ان میں بھی پھر تقسیم ہے. تو میں ابھی چہرے کی بات کر ہو چلی ہے نا نشان کی. تو اس میں یہ کہ سجدے میں پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے. یہ بار شریعت میں لکھا ہو 3 حصے میں. تو زمین پر مزید مسائل بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ پیشانی زمین پر اس طرح جمائے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. ہلکی رکھ دیں گے تو سجدہ ہوگا نہیں، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو آج کل کیا مسجدوں میں کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، اور کارپیٹ پہ نماز کے مسائل، اس کے بھی مسائل ہیں، اور اس پر سجدہ کرنے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جو مسئلے پر عمل کرتا ہوگا اس کو کارپیٹ سے چیڑ ہوگی، وہ نہیں کر سکتا سجدہ، کو بہت تکلیف ہوتی ہے. مجھے خود مطلب بالکل موافق نہیں کارپیٹ، کیونکہ کارپیٹ کی بھی اقسام ہے. ایک تو پتلا کارپیٹ ہوتا ہے بالکل، تو وہ تو چل جاتا ہے سجدے میں، اس میں تکلیف اتنی نہیں ہوتی ہے. تو موٹے کارپیٹ ہوتا ہے نا، قیمتی کارپیٹ، اور پھر اس کے نیچے بھی بعض لوگ جیسا عالی شان مسجد ہے اور کوئی پارٹی اس میں مل جاتی ہے تو وہ اس کے نیچے فوم بچھا دیتی ہے. تو نیچے فوم اوپر کارپیٹ. یہ بعض پیسے والے لوگ جو ہیں نا، ان کے خاص جو کمرے ہوتے ہیں نا ان میں ہوتے ہیں، دیکھے میں نے. تو اس طرح اگر یہ کہ فوم بھی ہے نیچے اور کارپیٹ بھی ہے، یا کارپیٹ موٹا ہے جس میں یعنی کہ لچک ہے، دبانے سے دبتا ہے، اس میں تو سجدہ کرنے سے نماز میں توجہ ہی نہیں رہتی، بہت آزمائش ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس طرح کے کارپیٹ کہ جو جن میں دبنے کی صلاحیت ہے، دبتے ہیں جو، اس میں یہ ضروری ہے کہ اتنا دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی. پیشانی جو ہے اتنا دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی. اگر اپنی قوت پر نہیں دبایا نا، دبنے کے بھی گنجائش چھوڑ دی اس نے، ہلکا سا رکھ دیتے ہیں. جیسے ہم تو بھی سجدے وہ سر رکھ دیتے ہیں، تو اس طرح سجدہ ہوگا ہی نہیں، سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. ناک کی ہڈی لگنا واجب ہے. اگر ناک کی ہڈی نہیں لگائی، خالی نوک لگا دی، تب بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو ایک تعداد جن کو نہیں پتا ہو تو ناک کی نوک لگاتے ہیں، بلکہ ناک کی نوک بھی بازو کا اٹھا دیتے ہیں سجدے میں، ادر ہوتی ہے. تو شریعت کے مطابق سجدہ نہیں کرتے، اس لیے یہ اکثریت کو چونکہ احکام پتہ نہیں ہے، مسائل پتہ نہیں ہے، اور روحانیت کی تلاش میں بیچارے ان کو سجدہ کرنا ہی نہیں آتا، تو روحانیت آئے گی کہاں سے؟ تو ناک کی ہڈی کون سی لگے اس پر بھی توجہ فرمائے کہ بعضوں کو پتہ نہیں ہوتا، بیچارے ہڈی لگاتے تو وہ 2 آنکھوں کے نیچے ادھر نشان ڈال دیتے ہیں، نشان لگ جاتا ہے. یہ ہڈی دباتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی ہڈی دبانی ہے. تو یہ نوک ہے نا، یہ نوک کو ذرا آپ زور دیں گے نا تو خود بہت ہڈی لگ جائے گی. اب بھلے یہ بھی لگ گئی تو یہ ہڈی پوری ہے نا، یہ نوک کو آپ دبایا کریں. یہ حصہ یوں زور لگا کر اس کو یہ تو ہے خلا ہے نا، یہ خلا دبے گا کیسے؟ تو یہاں پھر درد ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا بعضوں کو بیچاروں کو یہاں پھوڑے ٹائپ کا ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے. وہ اس طرح سجدہ یہ ہے اصل. اب کوئی کسی نمازی کی پیشانی پر سجدہ نہیں، کو برسوں سے نماز پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ اپنے کو یہ بدگمانیاں کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو سجدہ کرنا نہیں آتا. اس پر یہ غور نہ کریں. ہو سکتا ہے اس کے نشان نہیں پڑا ہوگا، کسی ایسی جگہ سجدہ کرتا ہو کہ نشان نہیں پڑتا. تو 100% کو سجدے میں نشان پڑے ضروری نہیں ہے. لیکن جو صحیح معنوں میں سجدہ کرتے ہیں، دعوت اسلام والوں کو سجدہ کرنا اکثر آتا ہے، تو اس لیے ان کے نشان بہت جلدی پڑ جاتا ہے. خود مجھے لڑکپن سے نشان پڑ گیا، تو مجھ پر بھی لوگ شک کرتے تھے اور اعتراض کرتے. پہلے تو میں بھی تو ان کے ساتھ ہی گھومتا تھا نا، کہ یار تم لگتا گھستے ہو، یار یہ کیسے نشان پڑ گیا.
پھر میں تو خیر فتح رضویہ یا میں نے پڑھا تھا یہ سارا وہ فتح افریقہ میں میرا خیال کا تفصیلی فتویٰ، وہ سمجھاتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس پر یہ تفصیلات بیان کی، اور غالباً یہاں تک کہ قول لکھیں کہ وہ جو قرآن پاک میں نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی پیشانیاں سجدے کے اثر سے چمک رہی ہوں گی قیامت کے دن، تو اس سے غالباً یہ مراد لی ہے نا اعلیٰ حضرت نے کہی کہ یہی سجدے کا نشان، کہ یہ نشان جو ہے قیامت کے روز چمک رہا ہوگا۔ تو جنہوں نے یہ نشان جن کا بنا ہے یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اچھی چیز ہے۔ ہاں اگر کسی نے ریاکاری کے لیے خود رگڑا ہے اپنی پیشانی کو، تو اس کا جرم اس کے سر پر، وہ بے شک یعنی کہ غلط کیا، اس نے گناہگار کیا، گناہگار ہوا، یہ جان بوجھ کر اگر وہ پیشانی رگڑ کر اس نے نشان بنا دیا، اب ہم پر ہمارے لیے کوئی مطلب اس کا رائٹ نہیں ہے، ہم کو رائٹ نہیں پہنچتا، اس کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ اس نے یہ پیشانی رگڑ رگڑ کر جان جان کر نشان بنا لیا۔ ہم حسن ظن رکھیں گے، حسن الظن من حسن العبادت ہے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان، حسن ظن یہ اچھی عبادت میں سے ہے۔ ہم عبادت کا ثواب کمائیں گے اچھا کہ یہ بیچارہ ماشاءاللہ خوب سجدے کرتا ہے۔ بدگمانی کی یہاں کوئی مطلب تک بنتی نہیں ہے، قرینہ ہی نہیں بنتا بدگمانی کا، تو بدگمانی کرے گا وہ حرام اور جہنم والا، جہنم میں لے جانے والے کام میں پڑے گا، حرام ہے بدگمانی مسلمان پر، تو اس لیے بدگمانی کسی پر نہ کریں۔ تو یہ ایک فطری امر ہے۔ دیکھو جو گھٹنے یوں رکھے گا نا تو گھٹنوں میں نشان پڑیں گے، جو چوکڑی مار کے بیٹھنے کا عادی ہوگا تو ان کو یہاں پاؤں میں یہ نشانات پڑ جاتے ہیں، جو حصہ زمین پر زیادہ لگتا رہتا ہے نا تو وہ کھال وہاں کی سخت ہو جاتی ہے، یہ بہت سوں کی سخت ہو گئی ہوگی، تو یہ ہوتا ہے۔ تو سجدہ بھی صحیح معنوں میں سختی زمین کی لے گا نا تو سجدے کا نشان پڑ جائے گا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جس کا یہ نشان ہے وہ انہیں صرف یہ خوش عقیدہ کوئی پڑے گا، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے یا کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی اگر ماتھا رگڑتا رہے گا اس کے ماتھے پر بھی نشان پڑ جائے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات، تو مسلمان جو وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے تو اس کو نشان بن جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے محمود ہے، اچھا ہے۔ اور جس نے ریاکاری کے لیے کیا اس کے لیے یہ گناہ کا کام ہے، اور کوئی بد مذہب ہے، مرتد ہے معاذ اللہ، اور وہ بھی سجدے کرتا ہے اور اس کے نشان پڑ گیا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں کرے گا، یہ وہ سجدے کا نشان نہیں ہے، وہ شامی کباب، جس کو شامی کباب بھی لوگ بولتے ہیں، تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر۔ تو جس کا خاتمہ درست ہوگا، ایمان پر ہوگا، جس کا دنیا سے ایمان پر جو رخصت ہوگا، یہ نشان اسی کو کام آئے گا، سارے عمل اسی کو کام آئیں گے، اچھے عمل، ورنہ نشان کسی کام کا نہیں ہے۔ تو بہرحال بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا نشان پڑ گیا تو اچھا گمان کر کے اس کے بارے میں نیک گمان کرے کہ چلو ماشاءاللہ نمازی ہے، اللہ اس کی برکت ہم کو نصیب کرے، اس کے صدقے ہمیں نمازی بنائے، ہے نا، اچھا گمان کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمد افضل باجوہ کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی میں نے محمد ریاض قادری صاحب سے 2-3 وظیفے جو ہے نا وہ پوچھنے ہیں کہ میں کون سے وظیفے پڑھوں یا میرے کاروبار میں جہاں برکت پڑے گی۔ کسٹمر آتا ہے اور کسٹمر چلا جاتا ہے بہت زیادہ واپس۔ یہ روزی میں برکت کے لیے کئی وظائف ہیں، تو میرے پاس اس وقت مدنی پنصورہ ہے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مدنی پنصورہ جو ہر گھر کی ضرورت ہے، گھروں میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے اس کو چھپوا کر مفت تقسیم کیجیے۔ اس میں صورتیں بھی ہیں، یاسین شریف وغیرہ بڑی بڑی صورتیں جو ہوتی ہیں، سورۃ الملک وغیرہ، اور مختلف دعائیں، مختلف علاج، بیماریوں کے روحانی علاج، بعض دوائیں یعنی کہ دیسی علاجوں کے بھی چٹکلے ہیں، بہت سارے، بہت کارآمد مدنی پھول بھی ہیں، درود شریف کے فضائل، بہت خزانہ اس میں۔ تو اس کے صفحہ نمبر 231 مدنی پنصورہ، صفحہ نمبر 231۔
وسعت رزق